عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں؟ تو بچوں، آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو سبق ہے، جو لیسن ہے، وہ لیسن نمبر 8 ہے، سبق نمبر 8 ہے اور اس کا عنوان ہے شام۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم جو سبق شروع کرنے والے ہیں وہ ہے شام۔ تو ہمیشہ کی طرح جو ہم کرتے ہیں اور آگے بھی کریں گے، میں ریڈنگ کروں گی، آپ نے غور سے سننا ہے اور آپ نے سمجھنا ہے، تاکہ جب میں آپ سے ریڈنگ کراؤں تو آپ کو مشکل نہ ہو۔ اور اگر جس کو جو سمجھ نہیں آتا وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، بار بار پوچھ سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلو شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شام ہوئی، شام سونے کا وقت آ گیا، اندھیرا سا چاروں طرف چھا گیا، پرند آشیانے میں جانے لگے، مویشی بھی جنگل سے آنے لگے، فلک پر ستارے چمکنے لگے، جواہر کی صورت دمکنے لگے، ہیں سب صاف ستھرے اور نکھرے ہوئے، ہر ایک سمت موتی سے بکھرے ہوئے۔ مسافر نے کھولی سرا میں کمر، ہے پردیس میں جو یہی اس کا گھر، ہوا اس طرح سارا بازار بند، کہ آنکھیں کریں جیسے بیمار بند، غرض یہ کہ دنیا میں آئی ہے شام، خدا نے عجب شے بنائی ہے شام۔ تو بچوں، یہ شفیع الدین ان کی ایک نظم ہے، بہت ہی پیاری نظم ہے شام، اور اس میں ان نے ایک منظر پیش کیا ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو کیسا منظر ہوتا ہے۔ جو پرندے ہوتے ہیں وہ اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، جو مویشی ہوتے ہیں وہ بھی جنگل سے آنے لگتے ہیں اپنے گھر کی طرف، اور آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، اور ان کے چمکنے کی ایسے روشنی ہوتی ہے، یا ایسے وہ چمک رہے ہوتے ہیں جیسے کہ جواہر، یعنی کہ ہیرے جواہرات جیسے چمک رہے ہوں، ویسا ہوتا ہے۔ ہر طرف صاف ستھرے اور نکھرا ہوا سب کچھ ہوتا ہے، لگتا ہے موتی بکھرے ہوئے ہیں ہر طرف۔ پھر وہ مسافر کی بات کرتے ہیں کہ جو مسافر ہے وہ شام ہوتی ہی جہاں ہوتا ہے ایک یہ کھولی سرا یعنی کہ مسافر خانے کو کہتے ہیں، وہاں پہ ہی ٹھہر جاتا ہے، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہیں پہ قیام کر لیتا ہے، کیونکہ وہی اس کا گھر ہے۔ اس کے بعد پھر ہم وہ بازار کی بات کرتے ہیں کہ اس طرح سارا بند بازار کے آنکھیں کرے جیسے بیمار بند، مطلب کہ بالکل بازار بند ہو گیا، انہیں تشبیہ دی ہے یہاں، مطلب ایک چیز سے ریلیٹ کیا، جیسے آنکھیں کوئی بیمار بند کرتا ہے، بالکل کلوزلی وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ پھر انہوں نے کہا کہ غرض یہ کہ دنیا میں آئی ہے شام، خدا نے عجب شے بنائی ہے شام، یعنی کہ شام کا جو وقت ہوتا ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اب ہم آتے ہیں، ان نے ہم سے جو 2 چیزیں پوچھی ہیں، سب سے پہلی یہ کہ تارے دن کے وقت کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو بچوں، تارے دن کے وقت کہاں چلے جاتے ہیں، آپ مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ نہیں؟ اچھا، تو یہ کانسیپٹ شاید آپ کو پتا ہو، کسی نے سنا ہو، نہیں سنا تو چلو سن لیں، کہ تارے آسمان پر ہی ہوتے ہیں ایکچولی، لیکن سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ تاروں کی جو چمک تھی نا وہ مدھم پڑ جاتی، اس لیے ہمیں تارے دن میں نہیں دکھائی دیتے، اس لیے جب سورج چھپ جاتا ہے رات کو تو ہمیں تارے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کس وقت سوتے ہیں؟ تو بچوں، ہم کس وقت سوتے ہیں؟ شام کے وقت، یعنی کہ رات کے وقت سوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آگے آ جاتے ہیں کہ ہم نے اس نظم میں کیا سیکھا۔ تو بچوں، ہم نے جو اس نظم میں سیکھا وہ ہے شام ہوتے ہی پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسا ہوتا ہے نا، چلے جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شام جب ہوتی ہے نا، تو جب شام مغرب کا ٹائم یا اس سے تھوڑا سا ٹائم پہلے جو پرندے ہوتے ہیں نا، وہ جو جیسے چڑیاں ہو گئی ہیں، وہ سارے وہ ایک اپنے جھنڈ سا انہیں بنایا ہوتا ہے، تو شام کے ٹائم وہ سارے ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں، ایک ہی اس میں جا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہیں لائن بنایا، وہ بہت خوبصورت لگتا ہے، کبھی آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہو تو یاد آ جائے گا آپ کو، تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے، تو وہ شام کے ٹائم ہوتا ہے، ایسا عموماً ہوتا رہتا ہے۔
اس کے بعد ہے دن ڈھلتا ہے تو مختلف کاروبار بند ہو جاتے ہیں. ڈھلنے کا مطلب جب دن ختم ہونے لگتا ہے، جب شام آ جاتی ہے تو بازار میں جتنے بھی کاروبار ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ آسمان پر چاند اور تارے چمکنے لگتے ہیں جن کی بدولت آسمان بہت خوبصورت لگتا ہے. تو آسمان پر چاند تارے چمکتے ہیں تو وہ آسمان بہت خوبصورت لگتا ہے. ایسا خوبصورت لگتا ہے جیسے کہ ہیرے جواہرات چمک رہے ہوں. ٹھیک ہے. ایسی ان کو دیکھ کے ان کی روشنی ایسی چمک دمک ہوتی ہے. تو اس نظم میں ہم نے یہ سیکھا اور مطلب پڑھا سیکھا. تو یہ نظم بہت ہی اچھی ہے. ایک اس میں ماحول کریٹ کیا ہوا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ایک منظر کو پیش کیا ہوا ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو اب ہم آگے چلتے ہیں، ایکسرسائز پہ آ جاتے ہیں. تو ایکسرسائز میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں. تو یہ ہمیں الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے، ان کے معنی کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے. تو جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے آشیانہ. تو آشیانہ کا مطلب یہ ہے ٹھکانہ، گھونسلہ. ٹھیک ہے. گھونسلہ یہ جو پرندوں کا گھونسلے ہوتے ہیں نا، ان کو ہم آشیانہ کہتے ہیں، یعنی ان کے رہنے کی جگہ ان کا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے جواہر. جواہر کیا ہوتے ہیں؟ قیمتی پتھر، موتی، ہیرے جواہرات جو میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. سرائے یعنی سرائے، مسافر کے ٹھہرنے کی جگہ جہاں پہ وہ قیام کرتا ہے. دمکنا، چمکنا، شائن جس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عجب، انوکھی، نرالی. عجب، انوکھی، نرالی، اسٹرینج. سم تھنگ از اسٹرینج اور یو کین سے دیٹ سم تھنگ از مطلب کچھ عجیب چیز، کچھ انوکھی چیز، نرالی چیز. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے پردیس. پردیس اجنبی ملک، یعنی کہ جیسے کہ ہم پاکستان میں ہیں. ٹھیک ہے. ہم پاکستانی ہیں. اگر ہم فارن کے کسی بھی کنٹری میں، فارن میں جاتے ہیں، فارن کی کسی کنٹری نہیں ہے، فارن میں کہیں جاتے ہیں، جیسے کہ ہم دبئی چلے جاتے ہیں، تو دبئی از ہمارا پردیس ملک ہے. ٹھیک ہے. وہ پردیس ہے کیونکہ وہ ایک اجنبی ملک ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی. سمت یعنی جانب، طرف، ڈائریکشن کو شو کرتے ہیں، یعنی اس ڈائریکشن میں، اس جانب، اس سمت. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی. اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ ہے فلک. تو فلک آسمان کو فلک کہتے ہیں. آپ کو شاید یہ ایک چیز یاد آئی ہو. آپ کو یاد ہے ہم نے پیچھے جو ہم نے لیسن کور کیے ہیں، ٹاپکس جو، تو ان میں تھا الفاظ مترادف. تو الفاظ مترادف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیم الفاظ جو ہوتے ہیں، اور اس میں اگزامپل بھی ہم نے یہی پڑھی تھی، فلک اور آسمان. تو یہ الفاظ مترادف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ جانا کہ فلک کا جو مترادف ہے وہ آسمان ہے. ٹھیک ہے. تو معنی فلک، آسمان. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی آپ کو. اب آگے ہے کمر. کمر مطلب پیٹی. ٹھیک ہے. جو ہوتا ہے یعنی کہ پیٹی کا گوشت. اس کے بعد ہے پرند. پرند یعنی پرندے، پروں والے، پرندوں کو کہتے ہیں، برڈز کو. ٹھیک ہے. سمجھ گئے آپ لوگ. تو یہ الفاظ معنی ہو گئے. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے کالم الف کو کالم بے سے ملا کر اشعار مکمل کریں. دیکھیں یہ کالم الف آ گیا، یہ ہمیں اشعار دیے ہیں. اب ان کا جو اگلا مطلب مصرع، ایک مصرع ہمیں یہ دے دیا جیسے کہ فلک پر ستارے چمکنے لگے. اب نظم میں اس کا دوسرا مصرع کیا تھا، تو ہم نے وہ دیکھ کے تو اس بلاک کو اس بلاک سے میچ کر دینا. ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ کو سمجھ آتی ہے. جیسے کہ یہ ہے پہلا، فلک پر ستارے چمکنے لگے. اس کے آگے کیا ہوگا؟ جواہر کی صورت دھمکنے لگے. تو یہ اسی کا مصرع ہے. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، فلک پر ستارے چمکنے لگے، جواہر کی صورت دھمکنے لگے. تو یہ ہم نے ایسے میچ کرنا ہے. تو یہ اس کا یہ والا مصرع ہے. تو یہ ہم نے شعر کمپلیٹ کر دیا اور اس کو میچ کر دیا. نیکسٹ ہے ہوئی شام سونے کا وقت آ گیا. تو اس کا اگلا مصرع کیا ہوگا؟ اندھیرا سا چاروں طرف چھا گیا. ہوئی شام سونے کا وقت آ گیا، اندھیرا سا چاروں طرف چھا گیا. تو یہ شعر مکمل ہو گیا اور ہم نے اس کو میچ کر دیا. آپ لوگ بھی میچ کریں. چلیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے مسافر نے کھولی سرا میں کمر. اگلا شعر کیا ہے؟ پردیس میں جو یہی اس کا گھر. ٹھیک ہے. یہ بھی ہم نے میچ کر دیا. لاسٹ ہے کہ غرض یہ کہ دنیا میں آئی ہے شام، خدا نے عجب شیپ بنائی ہے شام. تو بچوں یہ شعر بھی مکمل ہو گیا اور ہم نے اس کو اس بلاک کے ساتھ میچ کر دیا. تو یہ ہم نے کالم الف اور کالم بے سے ملا کر اشعار مکمل کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے کہ نظم کے مطابق درست الفاظ لکھ کر مصرع مکمل کریں. اب یہ مصرع ان نے دیے ہوئے ہیں. نظم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ان نے ایک لفظ مطلب نکال دیا ہے، بلاک کر دیا ہے، اور ہم نے خود چن کے نظم کے
اکارڈنگ نظم کے مطابق ہم نے فل کرنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا ہوا اس طرح سارا ڈیش بند. تو نظم میں کیا استعمال ہوا تھا؟ ہوا اس طرح سارا شہر بند یا بازار بند؟ ویری گڈ، بازار بند. نظم میں کیا تھا کہ ہوا اس طرح سارا بازار بند. نیکسٹ ہے ہوئی ڈیش سونے کا وقت آ گیا. ہوئی صبح سونے کا وقت آ گیا یا ہوئی شام سونے کا وقت آیا؟ ویری گڈ، ہوئی شام سونے کا وقت آ گیا. ہر ایک سمت ڈیش سے بکھرے ہوئے. ہر ایک سمت ہیرے سے بکھرے ہوئے یا موتی سے بکھرے ہوئے؟ ویری گڈ، ہر ایک سمت موتی سے بکھرے ہوئے. نظم میں یہ تھا کہ ہر ایک سمت موتی سے بکھرے ہوئے. آگے نیکسٹ ہے ڈیش آشیانے میں جانے لگے. پرند آشیانے میں جانے لگے یا چرند آشیانے میں جانے لگے؟ پرندے آشیانے میں جانے لگے. آپ نے لکھنا ہے پرند آشیانے میں جانے لگے. ویری گڈ. تو یہ نظم کے اکارڈنگ ہم نے مصرے مکمل کر لیے الفاظ کو چن کے. ٹھیک ہے. اب ہم اگلے سوال پہ آ جاتے ہیں. تو اگلا سوال یہ ہے کہ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں. ٹھیک ہے. یہ سوال ہم نے ہم سے کیے ہیں اور ان کے ہم نے جواب لکھنے. میں نے بچوں شارٹ سے جواب لکھے ہوئے تاکہ وہ جواب میں نے اس لیے لکھے ہیں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں، لیکن آپ نے کمپلیٹ آنسر لکھنا ہے. اگر آپ کمپلیٹ آنسر نہیں لکھیں گے تو آپ کے مارکس کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو پورا جواب لکھنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے شام کے وقت شاعر نے ستاروں کو چمکنے کو کس چیز کے مانند قرار دیا ہے؟ تو بچوں ہم نے نظم میں کیا پڑھا کہ شاعر نے ستاروں کو چمکنے کو کس چیز کے مانند قرار دیا؟ آپ نے جواب دینا ہے کہ شام کے وقت شاعر نے ستاروں کے چمکنے کو جواہر کی صورت دمکنے سے قرار دیا یا دمکنے کے مانند قرار دیا. سمجھ آ گئی؟ کیا ہوگا؟ پوچھا کیا گیا کہ شام کے وقت شاعر نے ستاروں کے چمکنے کو کس چیز کے مانند قرار دیا. تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ شام کے وقت شاعر نے ستاروں کے چمکنے کو جواہر کی صورت دمکنے کے مانند قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے شاعر نے نظم میں شام ہونے کی کیا کیا نشانیاں بتائی؟ تو بچوں شاعر نے نظم میں شام ہونے کی کون سی نشانیاں بتائی تھی؟ چلو بتاؤ مجھے. ویری گڈ. آپ نے جواب میں کیا لکھنا ہے کہ شاعر نے نظم میں شام ہونے کی یہ نشانیاں بتائیں. پھر آپ نے آگے 1 2 3 کر کے آپ نے لکھنا ہے. پہلا اندھیرا چھانا، ستاروں کا چمکنا، بازار کا بند ہونا، اور اس کے بعد پرند کا آشیانے میں آنا، مویشی کا جنگل سے آنا. یہ سارے اس نے نشانیاں بتائی ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی. اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے شام ہونے پر مسافر کیا کرتا ہے؟ تو بچوں شام ہونے پر مسافر کیا کرتا ہے؟ چلو بتاؤ مجھے. گڈ، ویری گڈ. شام ہونے پر مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ قیام کرتا ہے. آپ نے پورا جواب لکھنا ہے کہ شام ہونے پر مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ پر قیام کرتا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی. اب اگلا سوال ہے دن اور رات کا بدلنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیسے؟ 2 جملوں میں لکھ کر بتائیں. تو یہ آپ کا کام ہے. میں آپ کو جیسے دے دیتی ہوں کہ دن اور رات کا بدلنا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جیسے کہ اگر پورا دن مطلب صرف دن ہی ہو، رات نہ ہو، اور ہم لگاتار کام کرتے رہیں تو ہم آرام کب کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر رات ہی ہو اور دن نہ ہو تو ہم کام کیسے کریں گے؟ یعنی روشنی نہ ہو، اندھیرا ہی ہو تو کام نہیں ہوتے، رک جاتے ہیں. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں. لیکن آپ لوگوں نے 2 جملے بنا کے ڈفرینٹ آپ لوگوں نے لانے ہیں اور یہ آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اگلا جو سوال ہے وہ ہے نظم میں بیان کیے گئے مختلف مناظر میں سے آپ کو کون سا نظارہ زیادہ پسند آیا اور کیوں؟ تو بچوں آپ نے مجھے بتانا کہ آپ لوگوں کو کون سا نظارہ زیادہ پسند آیا. تو بھائی مجھے تو فلک پر ستارے چمکنے لگے، سب صاف ستھرے نکلے ہوئے. مطلب مجھے یہ نظارہ بہت خوبصورت لگا تھا کیونکہ آسمان پر جب تارے چمک رہے ہوتے ہیں نا وہ بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک وہی بات ہے کہ جواہر کی مانند، یعنی کہ ہیرے جواہرات کی مانند وہ چمک رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ چیز مجھے بہت پسند آئی. ٹھیک ہے. تو آپ نے بتانا کہ آپ کو کون سا منظر پسند آیا. اب آگے چلتے ہیں. آگے ہے کہ اپنے تخیل کو استعمال میں لاتے ہوئے چند جملوں میں بتائیں کہ اگر آپ ستارہ ہوتے تو کس جگہ چمکنا پسند کرتے اور کیوں؟ تخیل یعنی اپنے ایک ہوتا نا امیجنری ورلڈ، اس میں سوچ میں لا کے تو آپ نے بتانا ہے. تو یہ آپ کا کام ہے. آپ نے مجھے چند جملوں میں بتانا. چند جملے یعنی کہ آپ کر دیں 3 سینٹینسز. 3 جملوں میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ ستارہ ہوتے تو کس جگہ پر چمکنا پسند کرتے اور کیوں.
اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں تو میں اگر ستارہ ہوتی تو میں دریا کے اوپر یا سمندر کے اوپر یا پانی کے اوپر یا جھیل جو بھی ہوتی اس کے اوپر چمکنا پسند کرتی، کیونکہ اس کے اوپر جو ایکسپرٹ ہے اور جو روشنی ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے، تو مجھے وہ نظارہ بہت پسند ہے۔ تو میرا یہ آپ لوگوں نے اپنا بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے دیے ہوئے جملے غور سے سنیں اور درست جملوں کی نشاندہی تالی بجا کر کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیں، آپ جائیں، آپ جاؤ یا آپ جائیں؟ گڈ۔ مجھے آج تک ان سے ملنے کا موقع نہ ملا، مجھے آج تک ان سے ملنے کا موقع نہ ملا، مجھے آج تک ان سے ملنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھ کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیا ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے لفظوں کا کھیل، جو ہمیں ہر ٹاپک میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ معنی میں سے تلاش کر کے ان کے سامنے لکھیں۔ اب دیکھیں، یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے ہم نے ہم آواز الفاظ ان حروف میں سے ڈھونڈنے ہیں، ان کا لفظ بنانا اور ان کو آگے لکھ دینا، سمپل، سو سمپل، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا لفظ ہے دھمکنا۔ تو دھمکنے کا ہم آواز الفاظ کیا ہوگا؟ ہم بتائیں۔ چمکنا، ویری گڈ۔ تو یہاں پہ کہاں ہے چمکنا؟ کہاں ہے؟ چے میم کاف نون الف، چمکنا، ٹھیک ہے؟ تو دمکنا چمکنا ہم آواز الفاظ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اگلا ہے تارے۔ تارے کا ہم آواز الفاظ ہم کیا بنائیں؟ یہاں سے ڈھونڈ کے، سارے، سین الف رے یہ سارے، تارے سارے، تارے سارے، تو یہ ہم آواز الفاظ ہو گیا نا، ہو گئے، تو یہ ہم نے لکھ دیا۔ آگے ہے صبا۔ صبا کا کیا ہوگا؟ ہوا، ہے واو الف ہوا، صبا ہوا، صبا ہوا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ ہے راحت۔ راحت کا کیا ہوگا؟ چاہت، چا چے الف چا ہے تے ہت، چاہت، راحت چاہت، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے کھلائے۔ کھلائے کا ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا بنے گا۔ ہاں، بے نون الف حمزہ یہ بنائے، کھلائے بنائے، کھلائے بنائے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے کھول۔ کھول کا کیا ہوگا؟ گاف واو لام گول، کھول گول، کھول گول، اوکے؟ تو یہ ہو گئے ہم آواز الفاظ جو کہ ہم نے یہاں سے تلاش کر کے لکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا کمپلیٹ۔ آپ لوگ فل کرتے ہیں، اور آف کورس جہاں پہ آپ یہ دائرہ لگائیں گے نا تو اس کو فل کر دینا، وہ آپ کو ایزی ہوگا سمجھنے میں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے آ جاتے ہیں۔ آگے ہے مترادف ہم معنی الفاظ کو کہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہم آواز الفاظ جیسے آسمان، فلک، فلک آسمان۔ مثال کے مطابق نیچے دیے ہوئے الفاظ کے درست مترادف کے گرد دائرہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں جیسے شب، تندرست، انجم، گلستان، شہرت، تو ان کے ہم نے مترادف الفاظ، متضاد نہیں، متضاد ہوتا ہے الٹا، جو ہو ڈفرینٹ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے۔ مترادف سیم لفظ، ٹھیک ہے؟ مطلب کسی چیز کے لیے جو سیم ورڈ یوز ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ وہ ہم نے لگانا ہے مترادف۔ اب مترادف اور متضاد میں بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شب کا مترادف کیا ہوگا؟ صبح؟ نہیں، صبح تو اس کا متضاد ہو گیا، الٹ ہو گیا، تو مترادف کیا ہوگا؟ رات، ویری گڈ۔ مترادف کیا ہوگا شب کا؟ رات۔ تندرست کا مترادف کیا ہوگا؟ بیمار؟ نو، تندرست کا مترادف تو بیمار نہیں ہو سکتا، تندرست مطلب صحت مند، اور بیمار یعنی آپ بیمار ہو جاؤ، یہ تو الٹ ہو جائے گا، تو تندرست کا مترادف کیا ہوگا؟ صحت مند، یس، ویری گڈ۔ اب لفظ ہے انجم۔ انجم کے کیا ہے؟ یہ ستارہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا، ویری گڈ۔ اب آگے ہم چلتے ہیں گلستان۔ گلستان کا کیا ہوگا؟ جنگل؟ نہیں، گلستان کا تو جنگل نہیں ہوگا، باغ ہوگا۔ گلستان کا کیا ہوگا؟ باغ، سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد ہے شہرت۔ شہرت کا چلے مجھے بچوں بتاؤ کہ شہرت کا کیا ہوگا؟ گمنامی یا مشہوری؟ نہیں، شہرت کا اگر گمنامی ہو گیا تو وہ تو متضاد میں چلا جائے گا، پھر کیا ہوگا بچوں؟ شہرت کا مشہوری، ویری گڈ، کیا ہوگا؟ مشہوری، سمجھ آ گئی؟ یہ ہم نے کر لیے۔ اب ہم
آگے چلتے ہیں. اچھا مترادف سب کو سمجھ آ گیا ہے؟ ہاں آ گیا ہے یا نہیں آیا ہے سمجھ؟ تو ایک دفعہ میں آپ کو ریپیٹ کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے. جیسے کہ مترادف جو ہوتا ہے وہ سیم الفاظ ہوتے ہیں اور متضاد جو ہوتا ہے وہ الٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے مترادف اور متضاد میں کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بچوں، چلو اب ہم نیکسٹ آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہے؟ دیے ہوئے الفاظ غور سے پڑھیں. یہ اب الفاظ ہم نے غور سے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے. واحد جمع دیے گئے ہیں اور پھر اوپر دیے ہوئے واحد الفاظ کے آخر میں واو نون گنہ لگا کر ان کی جمع بنائی گئی ہے. بعض واحد اسموں کے آخر میں واو نون گنہ لگا کر ان کی جمع بنائی جاتی ہے، جیسے بازار سے بازار ہو، امام سے امام ہو. اچھا چلو کنفیوز نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، میں آپ کو سمجھاتی ہوں ٹھیک ہے. چلیں دیکھو ہمیں دیے ہیں اور جمع دیے ہیں. واحد کیا ہے؟ مسجد، اور اس کی جمع کیا ہے؟ مسجدوں. دیکھو مسجد کے آگے واو نون گنہ لگا کے ہم نے جمع بنا دی مسجدوں، ٹھیک ہے. واحد رحمت، اس کی جمع کیا ہے؟ رحمتوں. کیا ہوگی؟ رحمت اور رحمتوں. تو آپ کو سمجھ اب یہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے آگے واو نون گنہ لگا کر ہم ان کی جمع بنا دیتے ہیں. جمع کا پتہ ہے نا، واحد ایک چیز ہوتی ہے اور جمع بہت ساری چیز. جیسے مسجد ایک مسجد، لیکن مسجدوں مطلب 3 4 5 6 10 100 200 300 400 جتنی بھی ہوں وہ مسجدوں آ جائے گا. رحمت یعنی ایک رحمت یا کچھ بھی، تو رحمتوں یعنی بہت ساری رحمتیں، ٹھیک ہے. تو واحد جمع یہ ہوتا ہے، واحد ایک چیز ہوتی ہے اور جمع ملٹیپل تھنگس، اور یو کین سے دیٹ سنگولر اور پلورل، اگر آپ کو انگلش میں بتاؤ اس کو بھی رہنے دیں. دیکھیے واحد ایک چیز ہوتی ہے، جیسے میرے پاس ایک بک ہے اور آپ کے پاس 4 بکس ہیں، دین آپ کے پاس کتابیں ہیں، ٹھیک ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے، آپ کے پاس کتابیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ واحد جمع یہ ہو جاتی ہے. اب ان کے رولز ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک ہم نے یہ کیا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے آگے ہم واو نون گنہ لگا کر ان کی جمع بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں مسجد مسجدوں، رحمت رحمتوں، بازار بازاروں، امام امام وغیرہ، ٹھیک ہے. یہ آ جاتا ہے. اب جملوں کے سامنے دیے ہوئے واحد الفاظ کی جمع لکھ کر خالی جگہیں پر کریں. اب ہم نے دیکھیں یہ ہمیں واحد دیے ہوئے، ان کی ہم نے جمع بنا کر یہ بلینکس فل کرنی ہے. سب سے پہلے ابو جان نے الگ الگ ڈیش میں پھیل ڈالے. ابو جان نے الگ الگ تھیلے میں پھیل ڈالے، یہ تو غلط ہے، اس لیے اس کی ہم نے جمع بنانی. کیا؟ ابو جان نے الگ الگ تھیلوں، تھے ہے یہ لام واو نون گنہ، تھیلوں میں پھیل ڈالے. درخت پر ڈیش کے گھونسلے تھے. درخت پر چڑیا کے گھونسلے تھے؟ نہیں، درخت پر چڑیوں کے گھونسلے تھے. چیڑے یہ واو نون گنہ، تو یہ ہو گئی جمع، چڑیوں کے گھونسلے تھے، یعنی کہ بہت ساری چڑیوں کے گھونسلے تھے. رات کو آسمان ڈیش کی روشنی سے جگمگا رہا تھا. ستارہ ستاروں کی، رات کو آسمان ستاروں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا، یعنی صرف ایک ستارہ نہیں، بہت سارے ستاروں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا. درخت سبز ڈیش سے بھرا ہوا ہے. درخت سب پتے سے بھرا ہوا ہے؟ نو، درخت سبز پتوں سے بھرا، پے تے واو نون گنہ، پتوں سے بھرا یعنی بہت سارے پتے. اب تھیلا جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوگی؟ تھیلوں، یعنی بہت سارے تھیلے. چڑیا ایک چڑیا، اس کی جمع کیا ہوگی؟ چڑیوں، یعنی بہت ساری چڑیوں. ستارہ ایک ستارہ، اس کی جمع کیا ہوگی؟ ستاروں، یعنی بہت سارے ستارے. پتا یعنی ایک پتا، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ پتوں، یعنی بہت سارے پتے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہمارا واحد جمع بھی. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آگے موو کرتے ہیں. آگے ہے دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جوابات دیں. تو یہ میں عبارت پڑھوں گی، آپ لوگوں نے سننا اور پھر میں آپ سے سوال کروں گی، آپ نے مجھے زبانی جواب دینا، ٹھیک ہے. ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی سے ملیں تو السلام علیکم کہیں اور سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہیں. پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں چاہیے کہ دانت صاف کرتے ہوئے اور منہ ہاتھ دھوتے وقت پانی ضائع نہ کریں. پینے کے لیے ہمیشہ صاف پانی کا استعمال کریں. کمرہ جماعت اور گھر میں صفائی کا خیال رکھیں. جب بھی کمرے سے باہر آئیں تو بتی اور پنکھے بند کر دیں. وقت پر اٹھیں اور سکول جائیں. پڑھنے اور کھیلنے کا وقت مقرر کریں. استعمال کے بعد اپنی ہر چیز مطلوبہ رکھیں. اپنے دوستوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ان کی پسند کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے.
اب آگے سوال جواب آ جاتے ہیں. اس میں پہلا سوال ہے پانی استعمال کرتے وقت کیا احتیاط کرنی چاہیے. تو بچوں پانی استعمال کرتے وقت کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ویری گڈ. پانی استعمال کرتے وقت ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ پانی ضائع. ٹھیک ہے. پڑھنے اور کھیلنے کا وقت مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پڑھنے اور کھیلنے کا وقت مقرر کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی پڑھائی کا بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ہوم ورک بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، آپ ٹائم پہ پڑھ بھی لیتے ہو، کوئی چیز مس بھی نہیں ہوتی، اور آپ کھیل بھی لیتے ہو، جو کہ کھیل مینٹل پیس کے لیے یا مینٹل ریلیکسیشن کے لیے، باڈی کے ریلیکس ہونے کے لیے ایک ضروری ہے. کہ آپ ہر وقت پڑھنا مطلب آپ بور ہو جاتے ہو گے، نہیں پڑھا جاتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا باہر جاؤ، کھیلو، تو اس سے مائنڈ فریش ہو جاتا ہے. پھر تو اس کا آپ کو ٹائم ٹیبل رکھنا چاہیے کہ اتنے ٹائم میں میں نے اپنا سارا کام کر لینا، سب پڑھ لینا، اور اتنے ٹائم میں میں نے اتنا کھیلنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹائم مقرر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. آگے ہے دوسروں کی پسند کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے. تو بچے دوسروں کی پسند کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے؟ دوسروں کی پسند کا، جیسے بہن بھائیوں کی ہمیں پسند کا خیال رکھنا چاہیے، اس طرح وہ بھی ہماری پسند کا خیال رکھیں گے، وہ بھی ہماری رسپیکٹ کریں گے. جیسے کہ ہم بہن بھائیوں کا خیال رکھیں گے تو وہ ہماری رسپیکٹ کریں گے، اور دوسرا چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے، ان سے لاڈ پیار کرنا، شفقت کرنا. تو یہ چیز ہم پہ ضروری ہے. سمجھ آئیے؟ تو دوسروں کی پسند کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس طرح بندہ سیلفش ہو جاتا ہے اگر صرف خود کے بارے میں سوچتا رہے. ٹھیک ہے. تو صرف خود کے بارے میں نہیں سوچنا، دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اس عبارت میں جن اچھی عادات کا ذکر کیا ہے، کون سی عادات آپ میں موجود ہیں؟ تو بچوں مجھے بتاؤ آپ میں کون کون سی، یہ آپ نے لکھ کے لانا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ لکھ کے لانا اور اپنی اپنی عادات بتانی ہے کہ یہ عادت مجھ میں ہے. ٹھیک ہے بچوں. یہ ہو گیا. اب آگے ہے کہ دی ہوئی تصاویر غور سے دیکھیں اور چند جملوں میں لکھ کر بتائیں کہ آپ ان اوقات میں کون کون سے کام کرتے ہیں. یہ رات کی ہے اور یہ دن کا ہے. تو آپ لوگوں کا یہ کام ہے کہ کل آپ لوگوں نے 5 سینٹینسز 5 سینٹینسز آپ نے اس کے لکھنے اور 5 اس کے کہ رات میں کیا، اس ٹائم میں آپ کیا کرتے ہیں اور اس ٹائم میں آپ کیا کرتے ہیں. 5 سینٹینسز آپ نے لکھ کے لانے. ٹھیک ہے. اب یہ کام ہو گیا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک اور کام کرنا ہے کہ لائبریری سے یا بچوں کے رسالے سے یا انٹرنیٹ سے یا جہاں سے بھی آپ کو ایزیلی مناظر فطرت پر کوئی نظم پڑھیں. ٹھیک ہے. آپ کو مل جائے گی اور کمرہ جماعت میں ساتھ. مناظر فطرت یعنی کہ فطرت کے جو مناظر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی خوبصورتی والے فطرت کے جو مناظر ہیں نا قدرت کے، وہ آپ نے لکھ کے اس پہ کوئی نظم نہ پڑھیں اور آ کے آپ نے ہم سے ڈسکس کرنی ہے. ٹھیک ہے. کلاس میں آپ لوگوں نے شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ ٹاپک ہو گیا کمپلیٹ. تو بچوں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے ایک نظم پڑھی، بہت ہی پیاری نظم شام، جس کا ایک شام کا منظر پیش کیا گیا تھا، جس میں بتایا تھا کہ جو ہی شام ہوتی ہے تو ہر طرف اندھیرا سا چاروں طرف چھا جاتا ہے. پرندے جو ہیں وہ اپنے گھونسلوں میں جانے لگتے ہیں، مویشی بھی جنگل سے آ جاتے ہیں. اس کے بعد آسمان پر ستارے چمکنے لگتے ہیں جو کہ ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے ہیرے جواہرات چمک رہے ہوں. اس کے بعد ہر طرف صاف ستھرا سا نظارہ ہوتا ہے جیسے کہ موتی بکھرے ہوئے ہوں، اور جو مسافر ہوتے ہیں وہ وہیں پہ قیام کر لیتے ہیں کیونکہ وہی ان کا گھر ہوتا ہے. پھر وہ اپنا سفر دوسرے دن شروع کرتے ہیں. اس کے بعد سارا بازار بند ہو جاتا ہے، سارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں جب شام ہوتی ہے. پھر یہ کہ دنیا میں آئی شام خدا نے عجب شے بنائی، یعنی کہ شام بہت خوبصورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے الفاظ معنی کیے، جن میں سب سے پہلا لفظ تھا آشیانہ، جس کا معنی ٹھکانہ، گھونسلہ تھا. اس کے اگلا لفظ ہے جواہر، اس کے معنی ہے قیمتی پتھر، موتی. سرا، مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ. دمکنا، چمکنا. عجب، انوکھی، نرالی. پردیس، اجنبی ملک. سمت، جانب، طرف. فلک، آسمان. کمر، پیٹی. اور پرندے، پروں والے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کالم الف اور کالم بے کو ہم نے میچ کیا تھا اکارڈنگ ٹو دی نظم. ٹھیک ہے. جیسے فلک پر ستارے چمکنے لگے، جواہر کی صورت میں دمکنے لگے. ہوئی شام، سونے کا وقت آ گیا، اندھیرا سا چاروں طرف چھا گیا. مسافر نے کھولی سرا میں کمر، ہے پردیس میں جو یہی اس کا گھر. غرض یہ کہ دنیا میں آئی ہے شام، خدا نے عجب شے بنائی ہے شام. ٹھیک ہے. یہ ہم نے کیا. اس کے بعد نیکسٹ ہم نے مصرع مقرر کیے نظم کے مطابق، جیسے ہوا اس طرح سارا بازار بند. ہوئی شام، سونے کا وقت آ گیا، ہر ایک سمت موتی سے بکھرے ہوئے. پرند آشیانے میں جانے لگے. پھر ہم نے سوال جواب کیے، جن میں پہلا سوال تھا کہ شاعر نے نظم میں شام کے وقت شاعر نے ستاروں کے چمکنے کو کس چیز کی مانند قرار دیا؟ تو بچوں کس چیز کی مانند قرار دیا؟ شام کے وقت شاعر نے ستاروں کے چمکنے کو جواہر کی صورت دمکنے کے مانند قرار دیا.
شاعر نے نظم میں شام ہونے کی کیا نشانیاں بتائی؟ تو شاعر نے نظم میں شام ہونے کی یہ نشانیاں بتائی: اندھیرا چھانا، ستاروں کا چمکنا، پرندوں کا آشیانے میں جانا، مویشی کا جنگل سے آنا، فلک پر ستاروں کا چمکنا، اس کے بعد ہے سارا بازار کا بند ہونا، مسافر کا قیام کرنا. یہ ساری ان نے بتائی تھی. ٹھیک ہے. دن اور رات کا بدلنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کیسے، یہ ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد نظم میں، اور یہ میں نے آپ کو دیا بھی ہے کہ آپ نے 2 جملوں میں لکھ کر لانا ہے. نظم میں بیان کیے مختلف مناظر میں سے آپ کو کون سا نظارہ پسند آیا اور کیوں، یہ بھی میں نے آپ کو کام دیا اور ہم نے ڈسکس بھی کیا. میں نے اپنا بتایا تھا، تو یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے آ جاتے ہیں. آگے ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا کہ جو کون سے الفاظ ٹھیک ہیں اور کون سے غلط، جن پہ ہم نے کلیپ کی تھی. اس کے بعد ہم لفظوں کے کھیل میں آگے تھے. ہم نے اہم آواز الفاظ ان میں سے ان حروف میں سے مل کر بنانے تھے. جیسے پہلا لفظ تھا دمکنا، اس کا ہم آواز لفظ جو ہے وہ چمکنا. تارے، سارے، صبا، ہوا، راحت، چاہت، کھلائے، بنائے، کھول، گول. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. پھر ہم مترادف میں آئے. جیسے شب کا مترادف ہے رات. مترادف آپ کو پتہ ہے کہ جو سیم الفاظ ہوتے ہیں، متضاد اور مترادف میں بچوں کنفیوز نہیں ہونا. مترادف ہوتا ہے سیم الفاظ جو ہوتے ہیں، اور متضاد جو الٹ الفاظ ہوتے ہیں. شب کا اگر متضاد ہوگا تو وہ صبح ہوگا، اور مترادف رات. ٹھیک ہے. شب رات، تندرست، صحت مند، انجم، ستارہ، گلستان، باغ، شہرت، مشہوری. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کیا. اس کے بعد ہم آگے ہم نے واحد جمع پڑھے. واحد ایک چیز کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ چیزیں. جیسے کہ تھیلا، اس کا جو جمع ہے وہ ہے تھیلوں. چڑیا، چڑیوں. ستارہ، ستاروں. پتا، پتوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے یہ عبارت پڑھی اور اس کے سوال کے جواب دیے. اور پھر میں نے آپ کو کام دیا ہے کہ، اور اس عبارت میں ہم نے بہت ساری ایک اچھی باتیں سیکھیں، جس میں یہ ہے کہ ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. پینے کے لیے ہمیشہ صاف پانی استعمال کرنا چاہیے. کمرہ جماعت اور گھر میں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. گندگی نہیں پھیلانی چاہیے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. اس کے بعد جب بھی ہم کمرے سے باہر آئیں تو بتی اور پنکھے بند کر دیں تاکہ بجلی کا ضیاع نہ ہو. اس کے بعد وقت پر اٹھنا چاہیے. اسکول جانا چاہیے. پڑھنے اور کھیلنے کا وقت مقرر کرنا چاہیے تاکہ ہر کام اپنے ٹائم پہ ہو جائے. اور ہر چیز اپنی جگہ پر رکھنی چاہیے. یعنی کہ اگر جو آپ کی کتابوں کا جو بیگ ہے اس کو آپ اسی جگہ پہ اپنے ٹیبل پہ سائڈ پہ رکھیں یا چیئر پہ، یعنی کہ کہیں بیڈ پہ پھینکا ہوا ادھر ادھر ایسا نہیں کرنا. اس کے بعد ہم بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے وقت ان کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے. تو بچوں کے بہن بھائیوں کا، اس لیے وہ چھوٹے ہوتے ہیں ان پہ شفقت ہمارا کام بنتا ہے، تو اور بڑے ہوں تو ان کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا. اس کے بعد میں نے آپ کو کام دیا ہے کہ آپ نے ان دونوں مناظر کے بارے میں، آپ جو کام رات میں اور جو دن میں کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے 5 سینٹنسز لکھ کے لانے ہیں کہ کیا کام کریں. تو یہ آپ کا کام ہو گیا اور یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. تو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے پرند. پیرے نو دا، پرند. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے آشیانے. الف مد، شین یہ، الف نون یہ، آشیانے. ٹھیک ہے. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے فلک. فے لام کاف، فلک. اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے جواہر. جیم واو الف ہے رے، جواہر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے سرا. سین رے الف. اور آخری جو لفظ ہے وہ ہے عجب. آئین جیم بے، عجب. یہ ہیں سارے الفاظ.